اور امام صاحب آگے باب لے کے باب ما جاء فی الغسل من غسل المیت، کہ میت کو غسل دینے کے بارے میں امام صاحب یہ باب لے کے آئے کہ میت کو غسل دینے والا بندہ بعد میں خود بھی غسل کرے۔ جس نے میت کو غسل دیا ہے اب وہ بعد میں جنازہ پڑھنے سے پہلے خود بھی غسل کرے۔ اور اس مسئلے میں امام صاحب 993 نمبر روایت لے کے آئے، حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب قال حدثنا عبد العزیز بن المختار عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء، کہ میت کو غسل دینے والے کے اوپر غسل واجب ہے اور میت کو کندھا دینے والے کے اوپر وضو واجب ہے۔ اور اس مسئلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی روایت موجود ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث یہ حسن ہے، اور یہ روایت کچھ اسناد کے ساتھ موقوف بھی آئی۔ موقوف یعنی حضرت ابو ہریرہ کا قول، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ وقد اختلف اہل العلم، اہل علم اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ جو بندہ میت کو غسل دے رہا ہے کیا اس پر غسل واجب ہوگا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو بندہ میت کو غسل دے گا اس کے اوپر خود بھی غسل واجب ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں غسل واجب نہیں ہے، وہ صرف وضو کرے گا، غسل نہیں کرنے کی ضرورت، اس کو خود صرف وضو کر لے کافی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مستحب سمجھتا ہوں کہ میت کو غسل دینے والا بندہ خود غسل کرے، لیکن میں اس کو واجب قرار نہیں دیتا۔ امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں، امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں من غسل میتا ارجو اللہ یجب علیہ الغسل، جس نے میت کو غسل دیا میرے نزدیک اس پر غسل واجب نہیں ہوا۔ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ، اور وضو کرنا خود یعنی میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا، وہ کہتے ہیں یہ کم ترین بات ہے جو کہی گئی ہے اس مسئلے میں، اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ وہ بندہ وضو خود کرے جس نے میت کو غسل دیا ہے۔ اب مسئلہ ذرا تفصیل کے ساتھ سن لیں کہ روایت میں آپ نے پڑھا کہ جس بندے نے میت کو غسل دیا وہ خود بھی غسل کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ میت کے اوپر غسل واجب کے الفاظ ثابت ہیں، لیکن یہی الفاظ جمعے والی روایت میں بھی موجود ہیں کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے والے دن ہر بالغ بندے پر غسل واجب ہے۔ تو کیا جمعے والے دن ہم غسل کو فرض سمجھتے ہیں؟ مستحب، یہاں بھی مستحب ہی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، جب تم میت کو غسل دو تو تمہارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ وَإِذَا اغْتَسَلْتُمُوهُ إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا، کیونکہ تمہارا مرنے والا پاکی کی حالت میں مرا ہے، وہ ناپاک نہیں ہو گیا۔ اور فرمایا وَلَيْسَ بِنَجَسٍ، اور وہ نجس نہیں ہوا۔ فَحَسْبُكُمْ أَن تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، تمہیں یہ بات کافی ہے کہ تم صرف اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت۔ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ نے غسل دیا حضرت ابو بکر کو، میرے والد کو۔ اسماء یعنی حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابو بکر کی بیٹی کرتی میری والدہ نے میرے والد کو غسل دیا حین توفیا، جب وہ فوت ہوئے، ثم خرجت فسألت من حضرها من المہاجرین، وہاں پر جو لوگ مہاجرین حاضر تھے، حضرت ابو بکر کے دوست، ان کی بیوی نے پوچھا اللہ کے نبی کے صحابہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، میں اپنے خامد کو غسل دے کے آئی ہوں باہر، کیا میرے اوپر غسل واجب ہے؟ ان ھذا یوم شدید البرد وانا صائمۃ فهل علی من غسل، ابو بکر کی بیوی نے پوچھا کہ میں روزے دار ہوں اور سردی سخت ہے مدینہ میں،
آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے اب غسل کرنا پڑے گا خود ابو بکر کو غسل دینے کے بعد؟ قالو، تو صحابہ نے کہا لا، نہیں، غسل واجب نہیں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ ان دونوں روایات کی بنیاد پر ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ یار اس نے کون سا ناپاک کام کر لیا؟ اچھا ہی کام کیا ہے، میت پاک ہے، میت کو اس نے غسل دیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، اسے غسل کیوں کرنا پڑے گا؟ سمجھ میں، لوجک میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دوران غسل شرمگاہ کو اس کا ہاتھ لگ گیا ہوگا یا نجاست کو ہاتھ لگ گیا ہوگا، کسی وجہ سے اس کے وضو میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اب وضو نہیں رہا، کیونکہ اس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہوگا غسل دیتے وقت۔ غسل دینے والے بندے کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہم وضو فرض قرار دے سکتے ہیں کہ یہ بندہ وضو کر لے جنازہ پڑھنے سے پہلے، لیکن غسل زبردستی اس کے اوپر فرض قرار دینا یہ شریعت کی نصوص میں سے نص نہیں ہے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اور جس بندے نے کندھا دیا میت کو، اس کا بھی سیم حکم کہ آپ مجھے بتائیں کہ میت یا اس کی چارپائی یا جنازہ وہ ناپاک ہے، کیا ایسا کام اس بندے نے کر دیا؟ نیکی کا کام ہی کیا ہے نا، میت کو کندھا دیا۔ اگر اس کا وضو پہلے سے موجود ہے تو وضو اس کا نہیں ٹوٹا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ حدیث یہ موقوف ہے اور بعض نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے جب دلائل کو جمع کریں گے تو حضرت ابو بکر کی بیوی کی دلیل کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو غسل دیا، باہر صحابہ بیٹھے تو جا کے پوچھا میں نے اپنے خامد کو غسل دیا ہے، روزے کی حالت میں ہوں، سردی سخت ہے، کیا میرے اوپر غسل واجب ہے؟ صحابہ نے کہا واجب۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن بیہقی کی روایت اور اس کی سند حسن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو غسل دو تو تمہارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ میت تمہاری پاک ہے۔ پاک چیز کو ہاتھ لگایا آپ نے، کوئی ناپاک چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لہذا مسئلہ یہی سمجھ آیا کہ میت کو غسل دینے والے بندے کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ ویسے اگر کرنا چاہے تو کر لے کہ دوران غسل اس کی ایفرٹ لگی ہے، پسینہ آیا ہوگا، تھک گیا ہوگا، یا جو بھی معاملات ہیں، اگر پاکی کے لیے اپنی مزید طہارت کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جس نے کندھا دیا میت کو، اگر وہ وضو تازہ کرنا چاہے جنازہ پڑھنے سے پہلے کر لے، لیکن اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے کندھا دینے کی وجہ سے۔ واللہ اعلم۔